أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم پچھلی کچھ آیات کے ریویو بھی کریں گے اور کچھ چیزیں، کچھ اسباق جو کہ ہمارے رہتے ہیں اور لاسٹ ٹائم آواز کے مسئلے کی وجہ سے ڈسکس نہیں ہو سکے تھے، انشاءاللہ ان کو بھی مکمل کریں گے۔ ہوپ فلی کہ آپ جب کلاس کے لیے بیٹھتے ہوں گے تو اپنے سامنے قرآن، نوٹ بک، پینسل، پین لے کر بیٹھتے ہوں گے اور اپنے نوٹس بناتے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتی ہوں کہ یہ رینڈم نوٹس نہیں ہوتے ہوں گے، بلکہ ہر سبجیکٹ کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ مخصوص کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آپ حقیقی طور پر علم سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اگر آئندہ آپ پڑھنا چاہیں تجوید کا کچھ جو کہ ہم نے لاسٹ کلاسز میں کیا تو آپ کے پاس ایک جگہ موجود ہو، اور اسی وجہ سے میں نے 2 ویکس پہلے ہوم ورک دیا تھا آپ کو کہ آپ تمام جو حروف ہم نے اب تک کیے ہیں، تجوید کا جو کام کیا اس کو ایک جگہ جمع کریں، اور الحمدللہ کچھ اسٹوڈنٹس نے بہت اچھی طرح کیا۔ اور ایک عربی محاورہ جو ہے نا، من جد وجد، حقیقت ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جس نے کوشش کی اس نے اپنے لیے ایک اچھا ذخیرہ اکٹھا کر لیا، اور جو یہ سوچتا ہی رہ گیا کروں گا تو وہ اب تک کچھ نہ کرنے کے مرحلے پر ہی ہوگا۔ تو جو کام جس وقت دیا جائے اس کے لیے اپنی کوششیں اور وقت لگائیں اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی تربیہ حدیث میں انشاءاللہ ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ عربوں کے ہاں جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ اونٹ تھے، اسی لیے نعمت کا ورڈ ہی سے اونٹ کو عربی میں نعم کہا جاتا ہے، اور نعم سے ہی نعمت بھی ہے، یعنی گویا تمام نعمتوں کا اطلاق اس ایک چیز کو شو کر کے کیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ان کی کمیونیکیشن، ان کی تجارت، ان کا سب کچھ اونٹوں کے ذریعے تھا، اور یہ ایک بہت بڑی مالداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو اسی سے اگزامپل دی گئی ہے، جس طرح آج کی لیٹسٹ جو بھی گاڑی ہے اس کو سوچ لیں، اور آپ سوچیں آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور واپس آئیں اور 3 ویسی کھڑی ہیں اور ساتھ حاملہ بھی کہا کہ اور بھی ملنے کا چانس ہے، تو کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ کون پسند نہیں کرے گا؟ ہم نے عرض کی جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ 3 آیات۔ اچھا وہ کیسی آیات ہوں گی جو پڑھی جائیں جن پہ اتنا ریوارڈ ملے گا؟ جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ نماز میں قرآن کے پڑھنے کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ حدیث اس کی فضیلت کو اور واضح کر رہی ہے۔ لیکن نماز میں پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کچھ باتوں کے خیال کے ساتھ ہم اس ریوارڈ کو پا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو صحیح طرح ادا کریں، جیسے نازل ہوا ویسے پڑھا جائے تو ریوارڈ ہے۔
اگر قل هو اللہ احد کو قل هو اللہ احد پڑھ دیا، کل کو موٹا نہیں کیا، کہہ دیجئے کہ بجائے ٹرانسلیشن بن گئی کھاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ، تو کیا ہم وہ ریوارڈ پائیں گے؟ قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی بجائے قلب پڑھ دیا، باریک پڑھ دیا، تو وہ دل سے اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی کتا، ڈاگ۔ ثمن کہتے ہیں قیمت کو، تا نہیں پڑھا، اس کو سمن پڑھ دیا، جس میں آپ کے اگلے لیسن میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا۔ صرف جو حروف کی ادائیگی میں ہی، مخرج میں ہی چینج کرنے سے پورے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اس ریوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھا جائے، تجوید کو ہلکا نہ جانے، یہ نہ سوچیں کہ اس پر کیا پڑھنا آ تو گیا، اب کیا میں اس کو کروں، یا ابھی آج اس پہ شرمندہ ہوں کہ 10 لوگوں کے سامنے سنانا پڑے گا، اور اس لیے آپ پریکٹس گروپ نہ لیں، اور اس لیے آپ کوشش نہ کریں کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی، تو ان میں سے کوئی بھی عقل مندانہ حل نہیں ہے۔ آج کی کوشش کل کام آنے والی ہے۔ جب سب کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کو کہے گا، جب جنت میں جس درجے تک تم قرآن پڑھو گے وہ تمہارا ہوگا۔ تو تجوید کو سیکھنا ضروری ہے، اسی لیے میں ہمیشہ پریکٹس گروپ کی آپ کو بار بار تلقین کرتی ہوں، انہیں مس نہ کریں، محنت کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ مواقع جو موقع دیا ہے، یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ دوسرا، پڑھ لیا لیکن پتہ ہی نہیں پڑا کیا ہے۔ آیات آ رہی ہیں جنت کی اور مانگی ہی نہیں، دوزخ کی آیات آئیں اس سے پناہ نہیں مانگی، اس کا ترجمہ بھی سمجھ آنا چاہیے، میں کیا اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ ہم بچوں پہ ہنستے ہیں نا کہ کبھی وہ کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات بول دیں جو کہ ان کو خود سمجھ نہ آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں اتنے کانفیڈنٹ سے یہ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور خود ہم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ماہر سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کا ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا سلوک قرآن کے علاوہ کسی کتاب سے نہیں کیا گیا۔ ہر بک کو، ہر لینگویج کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی نہیں جاننے والا تو ساتھ ڈکشنری لے کے بیٹھتا ہے، گوگل کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن کو ہم ایسے ہی پڑھ کے سمجھتے ہیں، سارا کام ہو گیا۔ اور پھر تیسرا، حفظ کے اعتبار سے، مجھے آیات یاد نہیں ہے تو پڑھوں گی کیسے؟ آیات یاد کرنے کے لیے وقت لگے گا، آیات یاد ہوں گی، ہر دفعہ مختلف آیات ہر رکعت میں پڑھی جائیں گی تو نماز میں بہتری اور خشوع بھی آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد نور علی نور ہے کہ اگر اس کی سمجھ بھی ہو اور پتہ بھی ہو کہ یہ آیات ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اچھی طرح قرآن کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں لا سکیں کہ جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں تو حقیقتاً ہم اتنا زیادہ ریوارڈ حاصل کر سکیں۔ تجوید میں انشاءاللہ آج ہم ایک نیو ٹاپک کریں گے، اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم ایگزامپلس کرتے رہے ہیں، اور ہر دفعہ میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت سمپل سا رول ہے قلقلہ کا۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے، اس کو لغوی نہیں کہنا ہوتا، لغوی ہے لغویات سے، بیہودہ بات، اور لغت سے ہے، لٹرل میننگ، حرکت دینا، جنبش دینا، یعنی ان حروف کو ادا کرتے ہوئے آواز میں حرکت، ایکو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طو، ب، جیم، دال۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔
خاص طور پر جب یہ ساکن ہو. ویسے تو ان حروف کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے کلکلا کی ہمیشہ ہی، ان پر کوئی حرکت آ رہی ہے کچھ بھی ہے، لیکن خاص طور پہ جب ان پر جزم آ رہی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کلکلا ہو رہا ہے. یعنی جب بھی قاف و با جیم دال پر جزم آئے تو وہاں کلکلا کرتے ہیں. ان حروف کا مجموعہ ہے قطب جد. اگر آپ کو 5 حروف ایسے یاد نہ ہو رہے ہوں تو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں قطب جد، قاف و با جیم دال. مثلا اتجعل، تج ج، یہ جو تج کی ساؤنڈ ہے، حرکت، ایکو ساؤنڈ، آواز کو پلٹانا، یہ اصل میں قلقلہ کی ساؤنڈ ہے. یہاں پہ دیکھیں جیم کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ جیم کی آواز کو ہلا کے پڑھیں گے. اتجعل سبحانک، صبح، با پہ جزم آ گئی ہے اس لیے با پہ کلکلہ کریں گے. ابلیس، اب با، با کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو ابلیس نہیں پڑھیں گے، ابلیس کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی نیکسٹ ورڈ ہے تقرب، تق. یہ سارے حروف آپ کے لیسن کے ہی ہیں، لاسٹ لیسن کے، اور میں نے اسپیشلی اسی لیے لیے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے کر سکیں. احد، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. تو اس میں اب 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر حروف کے درمیان میں یہ حروف ساکن ہو کر آ گئے ہیں تو کلکلا ہوگا، یا اگر آیت کے اینڈ پر یہ حروف آ گئے ہیں جن کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو ان پر کلکلا ہوگا. جس طرح سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد ہے اصل میں، لیکن جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو ہم دال پہ سکون، جزم لے آتے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر بھی کلکلا کریں گے. ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، وقب، حسد، قاف و با جیم دال، قطب جد. ان 5 حروف کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کے بعد ان کی ایگزامپلس کو سرچ کریں، اور اس کو پڑھنے کے طریقے میں آپ کی آواز ہلے گی، حرکت پیدا ہوگی، آواز پلٹے گی. سمپلی ایکو ساؤنڈ ہے جو کہ قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے آپ فیل کریں گے. اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کسی بھی قاری کی تلاوت سنیں اور اس میں ان حروف کو دیکھیں کہ کس طرح پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ کلیئر ہو جائے گا. گرامر میں انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے پچھلے والے رولز کے ساتھ. ابھی تک ہم نے ان 6 ضمائر کو، پروناؤنس کو، یا، نہ، کا، کم، ہا، ہم، ان کو ہم نے پہلے اسم کے ساتھ لگا کے کیا، جیسے کتابہ، رسولہ، اور اسی طرح مختلف الفاظ. پھر اس کے بعد ہم نے حروف کے ساتھ کیا، جیسے الا، من، فی، مع، من. اب تھرڈ ہم انہی پروناؤنس کو ورب کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ لگا کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر ان کا سٹرکچر اور ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. صرف ورب کے ساتھ لگاتے ہوئے یعنی فعل کے ساتھ لگاتے ہوئے یا کی بجائے نون یا لگتا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں. باقی تمام پروناؤن ویسے ہی آتے ہیں لیکن یا کے ساتھ نون کا بھی ایڈیشن ہو جاتا ہے، جیسے خلقنی، خلقک، خلقنا، خلقکم، خلقہ، خلقہم. ایسے ہی جعلنی، رزقنی، سألنی. اچھا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ خلق، جعل، امر، رزق، سأل،
ایسے 3 زبر والے جب حروف آئیں جن تینوں پہ زبر آ رہی ہو یا 2 پہ آ رہی ہو اور درمیان والے پہ زیر پیش بھی آ سکتی ہے، کسرہ دوما بھی، تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اس نے کیا، خلق اس نے پیدا کیا، جعل اس نے بنایا، رزق اس نے رزق دیا، سأل اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا۔ ان کے ساتھ جب ہم پروناؤن لگائیں گے تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ مثلا خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے، خلقک اس نے پیدا کیا تم کو، اور اسی طرح کر کے اگلے والے بھی تمام آئیں گے، جیسے کہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا، خلقک اس نے تجھے پیدا کیا، خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں۔ تو پہلے ورڈ کی ٹرانسلیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کے پروناؤن کی ہوگی۔ اکثر لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے پروناؤن کو اور ورب کو ملا دیتے ہیں۔ مثلا خلقنی کی ٹرانسلیشن وہ کرتے ہیں پیدا کیا میں نے، نی کا مطلب ہے میں نے، خلق کا پیدا کیا، تو اس کی ٹرانسلیشن اس طرح نہیں ہوگی، اس چیز کو سمجھ لیں۔ خلق اپنے طور پہ ورڈ ہے، اس کی پوری ٹرانسلیشن ہوگی، ترجمہ ہوگا، اس کے بعد جو ضمیر بعد میں لگی ہوئی ہے اس کی ٹرانسلیشن بعد میں ہوگی۔ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا، نی مجھے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے پیدا کیا میں نے، خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے، اور اسی طرح کر کے کچھ حروف انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیے جائیں گے جن کی آپ ٹرانسلیشن کیجیے گا، بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا ہی ہوم ورک دیا جائے، اتنا ہی کام دیا جائے جس کو آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز میں کر سکیں اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ سیکھنے کی توفیق دے۔ یہ چیزیں جب ہم ٹرانسلیشن میں کریں گے تو آٹومیٹیکلی زبان پر آ جاتی ہیں، لیکن اگر اس سمجھ کے ساتھ کی ہوئی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی۔ انشاءاللہ تفسیر میں آج ہم دوبارہ سے آدم علیہ السلام کے واقعے سے کچھ اسباق دیکھیں گے۔ سب سے اہم سیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ امپاسبل ہے کہ انسان کہے کہ آج کے بعد میں نیک بن گئی اور اب میں نے کچھ بھی غلط نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کچھ ایسا بولنا نہیں ہے، اپنا اخلاق بڑا اچھا کر لینا اور خوب عہد مان لیں اور سب کچھ وہ کر لیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ہم پڑھ چکے ہیں بعضکم لبعض عدو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا کہ انسان اور دشمن ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں، اور قرآن میں اور جگہوں پہ بھی فرمایا جیسے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی سمجھنا، دشمن ہی بنا کے رکھنا، دوست نہ بنانا۔ اور اسی طرح انسان بھی انسانوں کے لیے دشمنی کا سبب بن جاتے ہیں۔ خاص طور پہ قرآن میں زوج کو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے لیے اور اولاد کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ فَاحْذَرُوهُمْ اور کہا گیا ہے کہ اس سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت میں انسان یا غلط کام کرنے لگ جاتا ہے یا خیر چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آپ کی ذات اور آپ کو آگ سے بچانے کے خلاف دشمن ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے کھولا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، گناہ کرنے والا وہ ہے جو کہ پلٹنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا۔ 3 شرائط ہیں، ان کو نوٹ کر لیں۔ جب بھی میں کہتی ہوں کہ توبہ میری، آئندہ میں نہیں کروں گی، تو اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں پوری ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ نہیں ہوئی۔ پہلی، شرمندگی، افسوس ہو، ڈٹ نہ جائیں، ابا واستکبر والا بیہیویئر نہ ہو، انکار کیا اور پھر تکبر کر لیا، مانا بھی نہیں
اور پھر کہا نہیں میں تو ٹھیک ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں میں نے اس کو سنائی ہے آگے سے، اس کو ایسے ہی یہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ ڈیزرو یہ کرتی تھی کہ اس کو اتنی سنائی جائے۔ شرمندگی توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری، غلط کام کو چھوڑ دینا۔ ویسے استغفر اللہ پڑھتے رہنا، لیکن غلط کام دوبارہ کرنے وہیں پہ بیٹھ جانا۔ اور تیسرا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عہد۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی اب آئندہ ہوگا ہی نہیں، شروع میں صرف احساس جاگنے لگتا ہے، انسان غلط کام کرتا ہے، اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، ہائے یہ میں نے غلط کر دیا، شرمندگی ہوتی ہے، اب میں نے آئندہ نہیں کرنا، پھر دوبارہ کرتا ہے۔ لیکن جو یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ اور حدیث کے مطابق مومن کے لیے گناہ کیا ہے؟ پہاڑ کی مانند ہوتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بوجھ آ گیا، کیا میں نے کر دیا۔ اور منافق کے لیے گناہ ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح ہے، جس کو وہ ایک ہاتھ سے ہلاتا ہے اور بس ختم، اڑا دیا، کوئی فرق نہیں پڑا، گناہ کیا، غلطی کی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، یہ دعا ہم نے یاد کی تھی، ہوپ فلی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوگی۔ نفاق سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ 3 شرائط توبہ کی: شرمندگی، غلط کام کو چھوڑ دینا، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پختہ عہد۔ تھوڑی سی بات کریں گے ہم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ کیسا انکار؟ جس میں سختی ہو اور کسی چیز سے ناخوش ہو جانا۔ انسان جب کسی چیز سے ناخوش ہوتا ہے تبھی وہ انکار کرتا ہے، جب وہ اس کو کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، جب اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انکار اور تکبر دونوں مل کے انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا لیکن اس کی نہیں مانی، اس کو تو مانتا تھا، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کی نہیں مانی تو وہ کافر کہلایا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا۔ صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو کافر ہو گیا، ایک سجدہ، ایک حکم ادھوری۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر سجدہ اہمیت رکھتا ہے۔ میرے کتنے سجدے اب تک مس ہو چکے، فرائض کو ہی دیکھ لیں، سنت نوافل تو بات کی کہانی ہے۔ کتنے سجدے میں بغیر وجہ کے مس کرتی رہتی ہوں۔ وہ فرض جو کہ جنگ میں بھی معاف نہیں کیا گیا، جو کہ شدید ایک اضطراب کا عالم ہوتا ہے، اس میں بھی اجازت نہیں دی گئی کہ نماز چھوڑ دو۔ اور وہ فرض جس میں اتنی سہولتیں دی گئیں، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، وقت کی تنگی ہے ظہر اثر جمع کر لو، مغرب عشاء جمع کر لو، لیکن نماز نہیں چھوڑنی۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انرجی اور اسی کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابلیس افسوس کرتا ہے، روتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے دیکھتا ہے تو وہ اس پر شرمندہ، مایوس، پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور وہ خوب بہکا کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے تو بہت شور مچاتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ہم دیتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، دنیا میں جس نے رب کی ملاقات کو اپنے لیے اہم سمجھا، کل قیامت کے دن بھی یہ ملاقات اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جس نے دنیا میں ہی اس ملاقات کو اہم نہیں سمجھا، اس کے لیے آخرت میں وہ ملاقات کتنی بھاری ہو جائے گی، یہ انسان خود تصور کر لے۔ دوسرے نمبر پہ
خاص طور پہ اس آیت کو میں دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور نہ تم قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اس کے بارے میں نے تفسیر میں بھی کوشچن آپ کو دیا تھا کہ کیوں کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. کیونکہ انسان جب گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس میں انڈلج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کچھ ہمارے لیے حلال پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ حرام قرار دیا ہے، جن کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے. کیوں منع ہے قریب جانا؟ کیونکہ جب انسان قریب جاتا ہے تو پھر پھسل جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس گناہ کا، اس کی فیلنگ نہیں رہتی ہے کہ اچھا اس میں بھی کوئی غلط چیز ہے. اسی اعتبار سے فقہ کا اصول ہے سد ذرائع. سد ذرائع، سد سین دال کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، یعنی وہ تمام ذریعے، وہ تمام راستے روکنا جس سے انسان کے گناہ میں انڈلج ہونے کے، اس میں مبتلا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی ہیں، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. ہم ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں کہتے ہیں لو اس میں کیا ہے، حرام تھوڑی ہے یہ کرنا، وہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ حرام کی طرف لے کر جانے والی ہے. لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا کوئی شخص، تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے. یہ فقہ اسلامی، شریعت اسلامی کا ایک اصول ہے. جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھول پھل کھانے کا، اسی لیے اس ذریعے کو ہی منع کر دیا گیا ہے، اس کے قریب ہی نہ جاؤ تاکہ تم اس میں مبتلا ہی نہ ہو. اسی کو سد ذرائع کہتے ہیں. سد روکنا، ذرائع ان ذریعوں کو جن کے ذریعے سے انسان گناہوں کی طرف مبتلا ہوتا ہے. کچھ ایگزامپلس دوں گی اس کو تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے. جیسا کہ عورت مرد اکیلے نہیں بیٹھے، اس سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں ایک عورت اور ایک مرد ہوتا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں تو لازمی کچھ گناہ ہوگا، لیکن اس میں چانسز زیادہ ہیں، اس لیے اس چیز کو ہی منع کر دیا گیا. پھر گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، پوچھ کے داخل ہونا، تاکہ کسی کے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے بھی، اپنے قریبی، اپنے ساتھ والوں کے بھی معاملات کچھ ایسے سامنے نہ کھولیں جس سے کہ انسان کو خود بھی شرمندگی ہو اور سامنے والے کو بھی. ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صرف میری والدہ ہوتی ہیں گھر پہ اور میں ہی ان کے کام کاج کرتا ہوں، تو کیا ہر دفعہ جاتے ہوئے میں پوچھا کروں ان سے کہ میں آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا تم چاہتے ہو تب تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ کہ کوئی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے، کیا حکم دیا گیا ہے کہ نوک کر کے اجازت لے کے جائیں، گھر میں داخل ہوں تب بھی، کسی کے کمرے میں داخل ہونا چاہیں تب بھی. لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم اتنے زیادہ اس چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کزن، کوئی بھانجا بھتیجا، کوئی باہر سے کوئی آئے بھی تو بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں، اپنے ہی ہو، گھر کے ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں، آ جائے کرو ایسے ہی، خیر ہے بیٹا آ جائے کرو، کوئی کچھ نہیں ہوتا. چاہے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہوں یا چاہے اور جو بھی معاملات ہوں، لیکن ہم ان چیزوں کو اتنا ہلکا لیتے ہیں. کزنس کا آپس میں ملنا، بات چیت کرنا، غیر مرد سے جو ہماری گفتگو ہے، کیوں کہا گیا نرم آواز میں بات نہ کرے عورت اجنبی مرد سے، کہ یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ پیدا ہو جائے. عورت کی ساری نرم گفتگو کے انداز نکلتے ہیں غیر مردوں کے سامنے جب وہ شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہوں، جب وہ دوسرے امور میں ڈیل کر رہی ہوں، اور ساری سخت لینگویج نکلتی ہے اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کے، تلخ لہجے. پھر
جہاں شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھنے سے منع کیا گیا. وہ پی نہیں رہا لیکن اس کو بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ وہاں بیٹھے گا آہستہ آہستہ اس کی ناگواری ختم ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کو چکھ لے گا. پھر اسی طرح سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، کون ایسا شخص ہوتا ہے جس سے مل کر غیبتیں، چغلیاں، دوسروں کا مذاق اڑانا زیادہ ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس سے ملنا حرام ہے، لیکن اس سے ملنے کی وجہ سے حرام کام ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے ملنے کو اوائڈ کریں. کوشش کریں ایسی محفلیں، ایسی جگہیں، ایسی پارٹیز جن پر آپ کو پتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے آپ جتنے مرضی عہد باندھ کے جائیں، آپ وہاں جا کر گناہوں میں پھنسیں گے ہی پھنسیں گے. میوزک سننا ہی پڑے گا. اکثر ہماری مہندی مائیوں تو نام ہی میوزک کا ہوتا ہے. بارات ولیمہ تو مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر ہماری مہندیاں، مائیوں اور سب کچھ وہ ہے ہی میوزک. جائیں گے تو صرف سننے کو ملنا ہی وہ ہے. تو اس کو ایوائڈ کرنا جتنا بہتر، جتنا ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے. پھر اسی طرح سوشل میڈیا، ہم بڑے شوق سے بیٹھتے نہیں میں تو اچھی ویڈیوز دیکھوں گی اور میں تو فلاں دیکھ رہی ہوں. اتنا فطروں کا دور ہے کہ انسان اگر تلاوت کے لیے بھی آپشنز دیکھے اور لکھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا گند آ رہا ہوتا ہے اور اس میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب بھی نہ جانا. قریب جانا ہی انسان کو مار دیتا ہے. حل یہی ہے کہ اس سے دور رہا جائے، اور دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ پازیٹیو کرنے کو ہو. اسی پر انشاءاللہ اگلی ہم بات کریں گے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے، حق تلف کرنے والوں میں سے. اور اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ حق تلف کرنا اصل میں 3 طرح کے حق ہم تلف کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. ایک اللہ تعالیٰ کا حق، کیونکہ اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. پھر ان تمام چیزوں کے حقوق جس کو اس نے اس نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، ان کا حق بھی مارتے ہیں. اور خود اپنا حق بھی، کیونکہ ذات کا حق ہے کہ اسے نافرمانی سے بچایا جائے. مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ہی ظلم کرتا ہے. علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ملی. علم پر ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ کچھ چیزوں کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے اور اس پر تھوڑی سی اور بات کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم سفر شروع کرتے ہیں علم کا اور ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت سارے ٹارگٹس اور بڑے جوش میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں نے یہ کچھ کر لینا ہے، لیکن جب نہیں کر پاتے تو وہیں پر فوراً چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور شیطان تو مایوس ہو چکا نا، سخت نا امید ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس نبوت کا علم ہے، جن کو ہر طرح کی خیر عطا کی گئی، ان سے بھی کہا گیا رب زدنی علما. علم کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے جب دل تنگ ہو رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے. ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. چھوڑنا حل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب ان گروپ چھوڑتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیوں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ سنایا نہیں جاتا، گروپ نہیں لیا جاتا، یا مجھ سے صحیح طرح سے ہو نہیں پا رہا تھا، ٹائم مینیج نہیں ہو رہا تھا، فلاں فلاں چیز تھی. جب تک عزم کی مضبوطی نہ ہو، عہد پختہ نہ ہو، کوشش جاری نہ رہے، رزلٹ نہیں آ سکتا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جس طرح قرآن کا معاملہ ہے نا، جو سلوک ہمارا قرآن کے ساتھ ہے وہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ سروے کریں تو آپ یہ جانیں گے کہ اتنے لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اپنی ڈگریز کو نہیں بیچ میں چھوڑتے ہوں گے جتنا قرآن پڑھنے والے چھوڑ. سادہ سے ایک حل نکالتے ہیں، پڑھو ہی نہ.
اسکول کالج یونیورسٹی کوئی ڈگری کر رہے ہیں, کچھ کورس کر رہے ہیں, کسی بھی اور قسم کا دنیا کا مشکل ہو رہا ہے, اس کے لیے اور اکیڈمی جوائن کریں گے, اور زیادہ ویڈیوز دیکھیں, اور زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کے ایکسپرٹس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, ہر طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. کرنا ہے, نو آپشن واپسی کوئی نہیں ہے. لیکن دین, قرآن اور ایسا کچھ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ ہماری مسٹیک ہی ہوتی ہے پرائورٹی پہ نہیں, اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ پرائورٹی پر اگر آ بھی جائے تو تھوڑی سی مشکل آئی تو دم دبا کے بھاگ گئے. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے, ان میں سے کچھ میں ہائی لائٹ کروں گی. پہلی چیز ہے دعائیں. جس طرح سے یہ دعائیں بھی دی گئی ہیں, دعائیں مانگے اللہ سے, یا اللہ میں کرنا چاہتی ہوں اور میرے لیے یہ مشکل ہے, اس کو میرے لیے آسان کر دیں. پھر نیک لوگوں کی صحبت, ایسی تمام مجلسیں جن میں کہ دین سیکھا سکھایا جائے, اس میں سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن سے جڑے ہوئے اپنی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں, جن کے ساتھ مل کر اس کے لیے کام کرنا, سیکھنا, سکھانا آسان ہوتا ہے. اور اسی لیے میں آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کریں. آپ کو کیا موٹیویشن مل رہی ہے, آپ نے کیا سیکھا, آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا مشکل پیش آئی جس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا. اپنے گروپس میں, ہر طرح کی دوسری چیزوں میں, ان میں اس کو شیئر کریں. اپنے گروپ میں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ صرف گروپ کا تعلق نہ رکھیں, ہو سکے اس کے علاوہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں. پھر تیسرا, وقت کی قدر اور مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو نہیں کر رہے تو سمجھیں کہ آپ فائدہ نہیں حاصل کر رہے. اور وقت ایک بے مثال ذریعہ اور وسیلہ ہے. یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ دیکھا جا سکتا ہے, اور نہ اسے کسی طریقے سے محفوظ اور ذخیرہ کر سکتے ہیں. وقت لوٹتا نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے, مہنگے سے مہنگا کچھ کسی نے چرا لیا, کوئی ریلیشن چلا گیا, کوئی کچھ ہو گیا, سب کچھ پھر بھی کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہے, کوئی واپسی ہے. وقت کی واپسی نہیں. انسان چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, وہ جب روزانہ صبح اٹھتا ہے تو 1440 یعنی 1440 منٹس کی تھیلی دے دی جاتی ہے اسے. جو اس وقت کو جتنے اچھے اور بہتر انداز سے استعمال کرتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. جس نے اسے استعمال نہیں کیا, خرچ اس کا بھی وقت ہو جائے گا, اور جو وقت خرچ ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. وقت کی سپلائی جتنی زندگی ہے اتنے ہی ہے. انسان کو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکایت رہتی ہے. ہم میں سے ہر کوئی یہی کہتا ہے وقت نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. وہ بہت سارے کام فرصت کے اوقات میں کرنا چاہتا ہے. ہمیں بھی وقت کیوں نہیں ملتا پڑھنے کا, کہ ہم چاہتے ہیں جب ہم فارغ ہوں بالکل تب پڑھیں. زندگی کی کوئی سٹیج دیکھ لیں, انسان کبھی فارغ نہیں ہوتا. اور اگر ہم خواتین کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے پڑھائی پڑھائی دن رات, اور پھر شادی کی تیاریاں اور شادی, اور پھر اس کے بعد کچھ وقت اب شوہر کے ساتھ سیٹ اور نئے ماحول میں سیٹ ہونے کا, اور پھر اس کے بعد بچے, اور آگے ان کی مصروفیت اور ذمہ داری پر ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے. بتائیں پھر فرصت کے لمحات کہاں سے آئیں گے. جو انسان یہ تسلی کر لے جب فارغ ہوگا تب کروں گا. فرصت تو شاید قبر ہی میں ملے, لیکن قبر عمل کی جگہ نہیں ہے, وہاں کوئی عمل نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کے سوا اور کوئی شے نظر ہی نہیں آتی, جبکہ حال یہ ہے کہ ہم ہر اگلے لمحے اپنی زندگی کو کم کرتے ہوئے موت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہمیں موت کا بھی احساس نہیں ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھے اور ہر لمحے جواب دہی کے احساس کے ساتھ وقت کو گزارنے کی کوشش کرے تو بہت سارے کام اس احساس کے ساتھ اور اس احساس کے باعث وہ پورے کر سکتا ہے.
آپ دیکھیں کہ موت کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں. ہر انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ آج کی ہے، لیکن آج کے دن تو ہم ٹی وی، دولت، گھر اور انجوائمنٹس ان پر لگا رہے ہیں. پڑھنے کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ ہوتا کیا ہے جب ہمارے پاس فرصت کے لمحات نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں فارغ ہو کے کریں گے. تو کچھ ٹپس میں یہاں پہ دینا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اپنی لسٹ بنائیں. جب تک ٹارگٹ نہیں ہے تب تک اچیومنٹ نہیں ہے. جب تک میں نے سوچا نہیں ہے کہ آج کے دن میں نے یہ کام کرنا ہے، تب تک میں اس کے اینڈ تک کچھ نہ کچھ اس کا پارٹ نہیں کر لوں گی. صبح اٹھ کے میں نے نیت نہیں کی ہے کہ میں نے آج اپنا لیسن پڑھنا ہے، آج اپنا ہوم ورک کرنا ہے، یا آج میں نے یہ تیاری کرنی ہے، یا میں نے قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، تب تک رات تک آپ بس ایسے ہی گزار دیں گے ایک خیال میں کہ اچھا میں نے کچھ کرنا تھا. جب ٹارگٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر انسان کچھ نہ کچھ حد تک اچیو بھی کر لیتا ہے. پھر تقسیم اوقات کریں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب کچن میں گئے تو اس کے بعد اگلے 4 گھنٹے کچن میں ہی گزریں گے. اپنے ٹائم کو لمیٹائز کریں. اس میں دیکھیں کہ کوکنگ کو کتنا ٹائم دینا ہے، سونے کو کتنا دینا ہے، اور اپنے فریش ٹائم کو پڑھنے کے لیے رکھیں. میں نے بہت ساری ریسرچز ایسی پڑھی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کا سب سے فریش ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پہ صرف ہونا چاہیے، اور وہ انسان کے اٹھنے کے بعد کے جو اوقات ہیں وہ ہوتے ہیں جو فریش ٹائم ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے کام گھر کے کر کرا کے تھک ہار کے پھر بیٹھتے ہیں، اس ٹائم ہمت ہی نہیں رہتی، پھر کچھ سوشل میڈیا دیکھ لیا، کچھ یہ کر لیا، کچھ وہ باتیں کر لیں، اور وہ ٹائم بھی چلا گیا. ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، ان کے سامنے وہ ایک بڑا جار لے کر گیا اور اس میں بڑے بڑے پتھر ڈالے اور اس کو اوپر تک بھر دیا، اور اس سے کہا، اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا اس میں کوئی اسپیس ہے، کوئی جگہ ہے کچھ کرنے کی، کچھ اور ڈالنے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو بالکل فل ہو چکا ہے، پتھر بڑے سارے ڈال دیے گئے ہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے چھوٹے چھوٹے پتھر لیے اور وہ اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. تو وہ جو بیچ میں کچھ اسپیس تھی بڑے پتھروں کے، وہ اس میں بہت سارے چھوٹے پتھر چلے گئے. اس نے کہا آپ کوئی جگہ ہے؟ اسٹوڈنٹس نے کہا اب تو بالکل ہی جگہ ختم ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے ریت لی اور ریت لے کے ڈالنی شروع کر دی. اب ریت جو تھوڑی تھوڑی جگہیں بچی تھی بیچ میں اس میں چلی گئی. پھر انہوں نے کہا آپ کوئی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب تو بالکل کوئی جگہ رہی نہیں. تو ٹیچر نے لے کر پانی اوپر سے ڈالا. پانی بھی جہاں جہاں تک جا سکتا تھا اس نے بھی اپنی پوری جگہ لے لی. یہی معاملہ ہمارے وقت کا ہے. دن میں ہم 2-3 بڑے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، پورا دن بڑا پرفیکٹ گزار لیا. حالانکہ جو تھوڑے تھوڑے بیچ میں ٹائمنگز ہوتے ہیں ان کو اویل کرنا. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں کوکنگ کرتے ہوئے، مثلاً یہ پارا سن لینا ہے، یہ لیکچر سن لینا ہے، یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے فلاں کام کر لینا ہے. ایک میری جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب جاب پہ روز جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ایک سگنل ایسا آتا ہے جس پہ کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو انہوں نے اپنا قرآن رکھا ہوا اور اسی میں انہوں نے اپنی سورہ ملک اور اس جیسی صورتیں حفظ کی. یہ جیسے ہی وہ سگنل آتا ہے گاڑی رکتی ہے تو وہاں پر وہ اپنا مصحف کھول کے اور اس میں سے یاد کر لیتی ہیں. جو اویل کرنا چاہے وہ اویل کر لیتا ہے. 5 منٹ 10 منٹس کسی کام میں رہتے ہیں، اس کے بعد وہ شروع ہونا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے گزار دیے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اچھا اب کیا کریں. اس کو بھی اویل کیا جا سکتا ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے. تو جب آپ سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑے فرصت والے ہیں، ان کے پاس بڑا ٹائم ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حق کی ہی جیسے حق ہے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ ہیں صحت اور فرصت وقت. وقت موجود ہے لیکن اس کو اویل نہیں کیا جا رہا. اچھا، ہمارا فرصت والا وقت استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں. سب سے پہلے موبائل یوز کرنا، سوشل میڈیا، ٹی وی، یا گپ شپ کر لی، کسی کو فون ملا لیا، یا پھر شاپنگ کر لی.
یا ایکسٹرا چیزیں جن کو ہم نے بہت ایکسٹرا کر کے اپنے لیے اصل اہمیت والے کاموں کو چھوڑ دیا ہے. ایسے ایسے کھانے بنانے جن کو بنائے بغیر بھی ہماری زندگی چل سکتی ہے، ان پہ اتنا ٹائم لگا دینا. پھر استری کپڑے کرنے جو گھر میں پہننے ہیں، جو ادھر پہننے ہیں، جو ادھر پہننے ہیں. استری کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کہاں پر کتنی ضرورت ہے. ہمارا دین ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم انہی چیزوں میں اتنے انوالو ہو جائیں کہ اصل مقصد سے ہی ہٹ جائیں. اور عورت کو تو اللہ نے یہ ابیلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے، ایک وقت میں زیادہ کام. تو کوشش کہ میں نے کرنا ہے، سوچیں، ٹارگٹس بنائیں. افسوس کی بات ہوگی کہ اگر پورے ہفتے میں 1 گھنٹے کی کلاس اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا گروپ اور جو کام ملا ہے وہ کرنے کے لیے ہی میرے پاس وقت نہ ہو، میں اسی کو مینج نہ کر سکوں. اور ہم میں سے ہر ایک اپنی روٹین جانتا ہے. دن میں وقت نکالیں، نہیں نکلتا رات میں نکالیں، رات میں نہیں نکلتا صبح فجر کے وقت کچھ ٹائم دیں. لیکن اس کا جو اجر اور بدلہ اینڈ پر ملنے والا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں ہی فرماتے ہیں قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ بھی حصہ. کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا، اس وقت جانا ہوتا. یہ تھوڑا سا وقت ہے، سورہ مومنین میں آتا ہے. ایسے سورہ فاطر میں آتا ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا. سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فقر سے پہلے مالداری کو. بہت دفعہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس معاملے میں خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے پھر آئندہ کریں گے. اور ہر آنے والا وقت انسان کے اوپر اور ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے. مجھے یاد ہے الحمدللہ کہ زندگی کے بہت سارے ایسے مواقع اور سٹیجز آئیں کہ جن پر مجھے یہ لگتا تھا کہ بس شاید میرے پاس یہ آخری موقع ہے یہ کام کرنے کا. اپنی شادی سے پہلے کہ جو میرا ٹائم تھا اس میں یونیورسٹی جانا واپس آنا، تو بچوں کو ناظرہ پڑھانے کی ایک روٹین شروع کی ہوئی تھی اور الحمدللہ وہ بڑھتے بڑھتے ایک پورے انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس کو ان کلاسز کو لینا، ان کی مینجمنٹ، پھر اس کے بعد شام میں قرآن کلاس اٹینڈ کرنا. جس وقت میں یونیورسٹی کا اپنا ایم فل کر رہی تھی اسی ٹائم میں نے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی کیا شام میں. اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ چلتے ہوئے شادی سے ایک دن پہلے تک میری کوشش تھی کہ میں اپنی کوئی کلاس مس نہ کروں، اور الحمدللہ اس کو کر لیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب اگلا جو زندگی کی سٹیج شروع ہونے والی ہے شاید نہ کر سکوں اس طرح سے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں آئندہ کے لیے اور مواقع دیے. پھر جب میں پاکستان سے یو ایس اے آئی تو وہ وقت تھا کہ جس میں انسان سخت بوریت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا، اور اس میں روتا دھوتا رہتا ہے. اس وقت اللہ نے مجھے موقع دیا کہ جو میں نے اپنے حفظ کا بہت عرصے کا ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا. جتنا موقع ہوتا اتنا قرآن پڑھتی اور اس کو کرتی. پھر پہلی بیٹی کی پریگننسی میں یہ کوشش رہی کہ جتنا قرآن پڑھ سکوں اور اس کو یاد کرنے کا کہ دوبارہ پتہ نہیں موقع کتنا ملتا ہے. اور الحمدللہ اپنی پریگننسیز میں خاص طور پہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ ایک اور ذمہ داری آنے والی ہے، اس سے پہلے جو کام نپٹا سکوں اور جتنا کچھ کر سکوں وہ کرنا ہے. اور اللہ نے اس کے بدلے میں اگلی خیر کے مواقع دیے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس چیز کو میں نے اس آیت کو حقیقتاً اپنی زندگی میں پایا اور آپ سب کو بھی کہوں گی کہ جو اللہ کی راہ میں
کوششیں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے، جہاں سوچ بھی نہیں سکتا وہ سب کچھ اس کو کرنے کی توفیق ملنے لگتی ہے، وہ سب کچھ وہ کر لیتا ہے۔ تو اپنے وقت کی قدر کریں، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقت بس گیا اور کبھی فرصت آئے گی اور کبھی دیکھیں گے، اور میرے تو یہ مسئلے ہیں اس لیے میں نہیں کر سکتی، اور فلاں فلاں تو اس لیے کر رہے کیونکہ اس کے پاس یہ سہولت ہے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے وہ سہولت ہو جو آپ کے پاس نہیں، لیکن ایسی آزمائش بھی ہو جو کہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے ٹیسٹ میں ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ اپنی اس کلاس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے باوجود آپ اگر بچوں والے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسے سیٹنگ کرتے ہیں۔ جس طرح میرے بچے ماشاءاللہ ابھی چھوٹے ہیں، اور یہ والا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، 6 ایئر 5 ایئر اور 3 ایئر، اور ان میں الحمدللہ کتابوں کو میں نے ہمیشہ سامنے رکھا، ان کے لیے بھی کتاب لے کے رکھی، ان کو ساتھ پکڑائی۔ تو اب ایسا ہرگز مجھے نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے سامنے نہ ہو تو میں کتابیں کھولوں۔ ان کو عادت ہے ماں کو کتابوں کے ساتھ دیکھنے کی، تو وہ کبھی چھیڑتے نہیں ہیں۔ اس کلاس کو شروع ہونے سے پہلے جب شروع ہوئی تو 2 سال کا تھا میرا بیٹا، تو الحمدللہ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بکس پڑھ کے کھینچی ہوں، دور کی ہوں، پھینکا ہو۔ اکثر ہمیں ہوتا ہے نا، بچے چھوٹے ہیں، میں پڑھنے بیٹھتی ہوں وہ پھاڑ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو آپ کی اس طرز عمل کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ اس ماحول اس چیز کے عادی ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ ایک عجیب سی چیز نہیں ہوتی، وہ پھر اسی کے ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خیر یہ کہ تربیت کا عمل دیکھ دیکھ کر جو بچے لیتے ہیں وہ بول بول کے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کو کر سکیں۔ پھر جو جاب کرنے والے ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں، پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے مینیج کرتے ہیں، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کو یاد نہیں ہو رہا ہوتا وہ کیسے یاد کرتی ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، ایک دوسرے کو موٹیویشن دیں۔ شیطان بہت دفعہ پیچھے کو ہٹاتا ہے، لیکن مل کر انشاءاللہ یہ جو سفر شروع کیا ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اور اس سے متعلق کچھ اور اسلاف کے اگر ہم دیکھیں ان کے بارے میں تو ہمیں بے شمار ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کیا کرتے تھے، اسی لیے فائدہ حاصل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ دن رات کی گردش تمہاری عمر کم کر رہی ہے تو تم عمل میں کیوں سست ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ کام کل کر لیجیے گا، انہوں نے کہا میں 1 دن کا کام بمشکل کرتا ہوں، آج کا کام اگر کل پر چھوڑ دوں تو 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کروں گا۔ عامر بن قیس ایک تابعی تھے، ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، وقت کو روک لو۔ تو ٹھیک ہے پھر ہم یہ بھی کر لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک مدت تک صوفیہ کرام کے پاس رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ وقت کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول ہو کر وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کام میں مشغول نہ رکھا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر دے۔ فتح بن خاقان خلیفہ متوکل کے وزیر تھے، وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، اور جب انہیں سرکاری کاموں سے فرصت ملتی تو وہ کتاب آستین سے نکال کر پڑھنے لگتے تھے۔ اور اس طرح بے شمار ہمیں ایسی واقعات ملتے ہیں جس میں کہ وقت کی تنظیم بتائی گئی۔ تو اللہ ہم سب کو وقت کو صحیح استعمال کر کے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آخر میں جو آخری بات جس پر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، اور میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے غم کیا ہیں اور آپ اپنے غموں کو کیسے مناتے ہیں، اور اصل میں غم کیسے منانے ہیں، کیونکہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم میں سے جس کے پاس ہدایت آئے گی، جو ہدایت پہنچے
اس کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. خوف کہتے ہیں اس چیز کی فکر جو کہ مستقبل میں ہونے والی ہے، آئندہ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں فکر مند ہونا کہ ہائے اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، میں بیمار ہوں، مجھے اگر ہو گیا کچھ تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے شوہر کی جاب اگر چلی گئی تو یہ کیا ہوگا، فلاں ہو گیا. مختلف اندیشے، خوف اور حزن ایسے غم کو کہتے ہیں جو بے قراری کی وجہ سے ہو. بے قراری، بے چینی ہونا اور اس کے بعد اس کا غم میں تبدیل ہونا حزن کہلاتا ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کیا ہمیں کوئی غم ہی لاحق نہیں ہوگا؟ نہیں، غم آئیں گے لیکن ان کی فیلنگ وہ نہیں ہوگی. انسان غم کو لے کے بیٹھے گا نہیں. اور ایک مشہور قول ہے، غم اللہ اور بندے کی رضا کا فرق ہے. اللہ نے کچھ اور چاہا، بندے نے کچھ اور چاہا. جہاں پہ کلیش آ گیا کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا اور ویسے نہیں ہوا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، وہیں پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے اپنے غم لکھنے ہیں. آپ میں سے کچھ نے لکھے لیکن جیسا میں آنسر چاہ رہی تھی ویسا نہیں ملا. ہمارے روزمرہ کے غم کیا ہیں جن پہ ہم غمگین رہتے ہیں، کڑتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور ہم ان کو مناتے کیسے ہیں؟ اس پر سوچیں، اس کو دیکھیں. اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ سے بات کریں گے. اور کس طرح سے ہمیں اس کو منانا چاہیے اور غموں کو لے کے چلنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی آیات بھی ہمیں بتائیں گی کہ ہمیں غم کی حالت میں کیا کرنا ہے. یا تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے یا پھر انشاءاللہ آگے آنے والی آیات جن میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی آیات ہیں کہ جن میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کو کہا گیا ہے غم کی حالت میں، اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن اس پر تھوڑا سا اور سوچیں، یہ ٹاپک ایسا ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنے غموں میں پھنس کے اصل فکر آخرت کے غم کو بھلا چکے. اور جب ترجیحات غلط ہو جائیں، جو فرسٹ نمبر پہ ہونا چاہیے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہو جائے اور جو سیکنڈ پہ ہونا چاہیے وہ فرسٹ پہ ہو جائے تو پھر رزلٹ بہت خراب ہو جائے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھنا ہے، ایسا نہیں کہا گیا، لیکن آخرت کو ترجیح نمبر 1 بنانا، پرائورٹی نمبر 1، اس کے کام، اس کی چیزیں پہلے نمبر پہ اور دنیا دوسرے نمبر پہ. نہ کہ دنیا کی ہر چیز پہلے پوری ہو اور پھر موقع ملا تو آخرت کے لیے کچھ وقت نکال کے کچھ دیکھیں گے، سوچیں گے. زندگی میں کبھی ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ بنائے، ایسے لوگ جن کا خوف اور غم اور ترجیحات آخرت ہے اور جن کے دنیا کے خوف اور غم ان کو اللہ کی یاد اور آخرت سے دور کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویکس میں ہم نے جنوری سے اب تک جتنی کلاسز لی ہیں ان کا ریویو کریں گے، جن میں ہم کچھ کلاسز کا سیٹ بنا کر ان کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. اگر آپ نئے ہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور لوگ شامل ہوں لیکن اس وجہ سے کوئی شامل ہونے میں کتراتا ہے، یا آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ پچھلا سارا کور کرنا مشکل ہوگا، حالانکہ الحمدللہ پچھلی تمام کلاسز یوٹیوب پہ موجود ہیں، تو ابھی یہ بیسٹ ٹائم ہے. جو جوائن کرنا چاہتا ہے، نیو شامل ہونا چاہتا ہے، وہ ضرور کلاس کو جوائن کر لے. اگلے آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ہم پچھلا تمام ریویو کریں گے اور جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں گے تاکہ ہماری یاد دہانی بھی ہو جائے اور نئے شامل ہونے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمارے اس وقت کو، بیٹھنے کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے عمل کو، ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اس قرآن کو
میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن باعث حجت بنائے، آمین۔ اپنے کمنٹ ضرور مین گروپ میں شیئر کریں، اور جو مشکلات، جو موٹیویشن، جو کچھ آپ جیسے کام کر رہے ہیں اس کو اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور برکتیں دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔